چلنا کئی بچے جڑے نے وہ اتنی بلند تے سریلی آواز سی کلانی صاحب دی تے وہ اس دے باوجود گم سن میں خیال کر رہا سا پتہ نہیں کس جگہ چلے گئے عالم تخیل چلے جائے شکر اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبات للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرحیم الرؤوف الرحیم نحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین تمام حضرات کو محفل میلاد مصطفیٰ پر جمع ہونے پر صمیم قلب سے مبارکباد دیتا ہوں کہ حضور نے آپ کو اپنے در اقدس پر اور اپنے ذکر میں شامل فرمایا حاضرین محترم گفتگو آپ نے سنی ثنا خانوں کی اور بڑے اچھے قاری نے بڑی اچھی گفتگو کی اور تلاوت قرآن پاک بڑی اچھی ہوئی اور ثنا خانوں نے حضور کی حمد و ثنا اور پھر اہل بیت رسول کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کیے اور یہ محفل یہ نسبت ہے ہمارے دوست کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد پکچنا پہلے کر لو تو بعد چکر کر لینے ہاں کرو تو ایک دوست ہم سے رخصت ہوا تو اس کے یوم کو اس کے دن کو میلاد مصطفیٰ کا نام دے کر یا محفل کا نام دے کر منایا جا رہا ہے دعا ہے کہ اللہ رب العزت دنیا سے چلے جانے والے کی قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے دنیا میں بہت سے لوگ جاتے ہیں روزانہ لوگ مرتے ہیں کوئی تو اس میں نیک عمل ہوگا کہ اس کے جانے کے بعد علاقے کو ایک محفل کا تحفہ ملا یا اس کی ماں کی کوئی اچھی بات ہوگی کوئی تو ایسی بات ہے کہ چلے جانے کے بعد یہ لازمی نہیں ہے کہ یہ سلسلہ تا حیات چلتا رہے ایک وقت تک چلے گا پھر ہو سکتا ہے رک جائے پھر چلنا شروع کر دے چیزوں کا تواتر ہونا یہ ہر چیز کے لیے ممکن نہیں ہوتا بس کائنات میں ایک سلسلہ ہے جو کبھی رک نہیں پایا نہ ذکر مصطفیٰ رک پایا نہ ذکر اہل بیت رک پایا بس باقی دوروں کے ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح آپ نے کل پرسوں علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا جنازہ دیکھا عاشق رسول تھے دیکھیں آپ نے کتنا بڑا جنازہ دیکھا تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے تو لیکن معاملہ یہ ہے کہ وقت گزرتا جائے گا وہ چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہیں لیکن اس کائنات کا مقصد خدا نے جو بنایا ہے اس مقصد کو ختم نہیں ہونے دیا آپ دیکھتے ہیں اگر تفکرانہ بات کی جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں 1,24,000 نبی بھیجے لیکن سب کے نام نہیں باقی چھوڑے چند نبیوں کے نام چھوڑے جن کا ہمارے مذہب اور دین کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق تھا اور چند نبیوں کی امتیں چھوڑی چند نبیوں کی باقی نہ نبی چھوڑے نہ ان کی امتیں چھوڑی نہ ان کے نام چھوڑے اللہ رب العزت نے چند نبی چھوڑے عیسیٰ علیہ السلام کی امت چھوڑی موسیٰ علیہ السلام کی امت چھوڑی جو اصل میں موسیٰ علیہ السلام کی امت تو نہیں ہے لیکن وہ اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتوں میں سے ہیں یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا اور ان کی امت چھوڑی مقصد جس کا تھا اسے قائم رکھا جس کا مقصد ختم ہوتا گیا اسے بند کرتے چلے گئے بس یاد رکھیے گا اللہ رسول اہل بیت ان کا مقصد ختم ہونے والا نہیں ہے یہ قیامت کے اس دن بھی ہوں گے جب عیسیٰ
عیسیٰ آئیں گے اور آ کر بھی وہ اہل بیت رسول کی پاک میت کے کھڑے ہو کے رہیں گے، کیونکہ ان کا مقصد باقی رہے گا تب تک جب تک قیامت باقی نہیں آئے گی۔ تو یہ ہماری کوششوں سے حیات نہیں ہے، یہ ذکر ہماری کوششوں سے زندہ نہیں ہے، ہم کسی کوشش کے ساتھ اسے باقی نہیں رکھے ہوئے، یہ اللہ رب العزت کی منشا ہے، ہم شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اس منشا میں شامل کر لیا ہے۔ وہ جو ہم ذکر حبیب کر رہے ہیں، یہ جو ہم ذکر حبیب کر رہے ہیں، یہ ذکر حبیب کرنا مقصد الہیہ ہے اور ہمیں شامل کر لینا اس مقصد کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ تو یہ جیسے بھی لوگ ہیں، ہم جیسے بھی لوگ ہیں، یہ اپنا ساؤنڈ والے جیسے بھی ہیں، چاہے یہ ظاہری طور پہ پیسوں کے لیے بھی آئیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کسی بہانے سے ہی وہ اس ذکر کے ساتھ تو یہ باتیں، یہ تمہیدی گفتگو میں کر چکا۔ اصل بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اس طرح کے لوگوں کا اجتماع کم جمع ہوتا ہے۔ تو میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب۔ گفتگو خشک ہوگی لیکن سمجھنے والے اگر ایک بھی سمجھ گیا میری محنت کامیاب ہے، نہ سمجھ پائے تو کوئی بات نہیں، لازمی نہیں ہے ہر دکان سے سودا خریدا جائے۔ بازار میں آپ جاتے ہیں کئی دکانوں سے سودا نہیں خریدتے، دکانیں تو قائم رہتی ہیں، سودا خریدنا ضرورت مند کا کام ہوتا ہے۔ ہاں، آواز دینے والا، اپنی دکان کو چمکانے والا ہر کوئی چمکاتا ہے۔ تو میری طرف بیٹا توجہ کیجئے گا، بڑی اذہان کے ساتھ سمجھیے گا، میں آپ کو قرآن مجید کی اس آیت کو صوفیاء کی نظر سے سمجھانا چاہوں گا۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن فہمی کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے ہمیں غور کرنا پڑے گا۔ اس کتاب میں شک نہیں ہے، یہ جو کتاب ہے اس میں شک۔ تو جتنے بھی دین اسلام میں سے جتنے بھی فرقے، جتنے بھی مرتبہ فکر نکلے، تو انہوں نے تو دلیلیں اسی قرآن سے لے کر آئے، بلکہ وہ تو دور کی بات، مرزئی جو اپنے آپ جو مسیح موعود کو اپنا نبی مانتے ہیں اور وہ بھی دلیلیں قرآن سے لے کر آتے ہیں، تو قرآن میں تو شک نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ جو کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی یہ شک سے پاک کتاب ہے۔ یعنی اگر ہمیں شک نظر آ رہا ہے تو کتاب میں شک نہیں ہے، شک ہمارے اندر موجود ہے۔ یہ میرا جملہ سمجھئے گا، شک ہمارے اندر موجود ہے، کتاب کے اندر شک نہیں ہے۔ یہ شک کے بغیر کتاب ہے، ہم شک والے ہیں۔ جب تک شک رہے گا تب تک اس کتاب سے ہمیں شک ملے گا۔ ہمیں یقین کرنا ہے، شک کا الٹ ہوتا ہے یقین۔ کہتے ہیں جہاں شک ہوتا ہے وہاں شیطان ہوتا ہے، جہاں شک ہوتا ہے وہاں شیطان ہوتا ہے، جہاں یقین ہوتا ہے وہاں خدا ہوتا ہے۔ حضرت بابا وارث شاہ رحمت اللہ علیہ فرمایا جنہ شک کیتا او گمراہ ہو گئے، پڑھ کے ویکھ لے ولد دوالین قاضی۔ میرے دوستہ جب تک شک نہیں نکال پاؤ گے، شک کیا ہے سمجھیں گے، شک کیا ہے؟ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہر چیز کے الگ الگ رنگ ہیں، یہ ریڈ کلر ہے، یہ گولڈن کلر ہے، وہ وائٹ کلر ہے، اس میں بلیک کلر ہے، ہر چیز کا کلر اپنا اپنا ہے۔ آپ دیکھیں گے تو ہر ایک کلر کو آپ الگ الگ دیکھ پائیں گے۔ آپ پہن لیں سبز اینک، اس کے شیشے ہوں سبز، تو آپ کو ہر چیز سبز نظر آئے گی، ایسے ہی ہوگا۔ آپ کالی اینک پہنے تو ہر چیز کالی نظر آئے گی۔ اصل میں ہر چیز کالی نہیں ہے، نہ اصل میں ہر چیز سبز ہے، اصل میں آپ نے سبز اینک پہن رکھی ہے۔ قرآن میں شک نہیں ہے، شک تمہارے اندر موجود ہے، اسی لیے تمہیں ہر پہرے
آپ نے اینک پہن رکھی ہے شک کی، بے یقینی کی. جب خدا کہتا ہے میں تیرا رزق مقرر کر چکا ہوں، تمہیں یقین ہی نہیں آتا. وہ کہتا ہے میں نے تیری سانسیں مقرر کر دی ہیں، تمہیں یقین ہی نہیں آتا. وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہاری اولاد مقرر کر رکھی ہے، تمہیں یقین ہی نہیں آتا. نہیں آتا نا یقین. شک کی دنیا میں جب تک رہو گے اور یقین کی دنیا میں قدم نہیں رکھو گے، تب تک نہ قرآن سے فائدہ حاصل کرو گے نہ مصطفیٰ کریم سے آواز. یقین کا الٹ ہے اور یقین دین ہے. اگلا جملہ سنیے گا. اب قرآن مجید کے لیے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں. یہ ہدایت کن کے لیے ہے؟ بولیں سارے. یہ ہدایت کن کے لیے ہے؟ متقین کے لیے. تو متقی کیسے بنتے؟ کلمہ پڑھا تو مسلمان ہو گئے، اس کے فرائض پر عمل کیا تو مومن ہوئے. پھر ریپیٹ کر دوں، کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو کیا ہو گئے؟ مسلمان. اب ہم اس کے فرائض اور واجبات ادا کرنے لگے، نمازیں پڑھنے لگے، روزے رکھنے لگے، حج کرنے لگے، اس کے تمام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل کرنے لگے تو کیا ہو گئے؟ مومن. تو متقی کیسے بنتے ہیں؟ قرآن خود بتاتا ہے متقی کیسے بنتے ہیں. اگلی آیت اللہ اگلی آیت میں فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. بس یہاں پہ رک جاؤں گا اور اسی جملے کو آپ کو سمجھاؤں گا. الذین یؤمنون وہ لوگ جو متقین ہیں وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. کس پر ایمان لاتے ہیں؟ اب میرا جملہ یہاں پہ یاد رکھیے گا اور پچھلا میں آیت کو پھر سمجھا دوں تھوڑی سی. جو فرما رہے ہیں یہ متقین کے لیے ہدایت ہے تو یاد رکھیے گا اس کو ہدایت پانے کے لیے تمہیں پہلے متقی ہونا پڑے گا. جب تک تم متقین میں سے شامل نہیں ہوگے، یہ قرآن اپنے بارے میں خود ڈیفینیشن کر رہا ہے. دیکھیں ایک آپ سب کے گھروں میں کتابیں ہوں گی تو آپ دیکھتے ہیں کہ کتاب کے اوپر لکھا ہوتا ہے 7ویں جماعت کے لیے، اوپر لکھا ہوتا ہے سائنس 7ویں جماعت کے، اردو 9ویں جماعت کے لیے. یعنی اس کتاب کو اگر 9ویں والے پڑھیں گے تو ان کو پیپروں میں کام آئے گی. اس کا مطلب یہی ہے اگر 9ویں کی کتاب 7ویں والی پڑھیں گے، پڑھ سکتے ہیں، پڑھنے میں حرج ہے، پڑھنے میں ممانعت ہے نہیں ہے، لیکن فائدہ انہیں نہیں ملے گا. فائدہ 9ویں والوں کو ملے گا. نہ ہی 15ویں والوں کو جرم ہے کہ وہ نہیں 9ویں کی کتاب پڑھ سکتے، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، لیکن فائدہ صرف 9ویں والے بچوں کو ہوگا. کتاب اپنے بارے میں تشریح خود کر رہی ہے ھدی للمتقین. سنو میری کتاب کو پڑھنے والوں، مجھ سے ہدایت لینے والوں، یاد رکھو میں پڑھ سارے سکتے ہیں، مسلمانوں کے علاوہ ہندو نہیں پڑھ سکتے، پڑھ سکتے ہیں، یہودی پڑھ سکتے ہیں، نصرانی پڑھ سکتے ہیں، بدھ مت پڑھ سکتے ہیں. کوئی روک سکتا ہے آپ قرآن نہ پڑھیں؟ سارے پڑھتے ہیں. بلکہ سائنسدان تو کہتے ہیں ہم نے بجلی اس میں سے نکال لی، ہم نے اس میں سے موجزات، ہم نے اس میں سے کئی چیزیں ایجاد کی ہیں. پڑھ سارے سکتے ہیں لیکن ہدایت صرف متقین حاصل کر سکتے ہیں. یہ متقین کے لیے. تو میرے دوستو ہدایت قرآن حاصل کرنے کے لیے متقین کی صفوں میں بیٹھنا ہوگا. اب متقین کون ہوں گے؟ یؤمنون بالغیب. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کے اذہان سے زیادہ میں سادی سے سادی بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. نوجوان بچوں میں ایسی گفتگو آپ کو بلے بلے ٹھاٹھا والی باتیں وہ سارے سنائیں گے. یہ باتیں سمجھانی اور کرنی مشکل ہیں دونوں، مجھے پتا ہے.
دونوں کرنی بھی مشکل ہے اور سمجھانی بھی مشکل ہے، اور سنانی تو اس سے زیادہ مشکل ہے۔ لیکن آپ سمجھ جائیں گے، آپ کی زندگی کی نوعیت بدل جائے گی۔ آپ اس طرح نہیں سوچیں گے جس طرح آج سے پہلے سوچتے تھے۔ آج کے بعد کا سوچنا اور آج سے پہلے کا سوچنا فرق آئے گا۔ ہاں فرق آئے گا، آپ سمجھیں گے تو فرق آئے گا۔ آپ پہلے کی طرح کے انسان نہیں رہیں گے میری گفتگو کے بعد، اگر توجہ سے سن پائے۔ الذین یؤمنون بالغیب، ان کی پہلی صفت کیا ہے؟ جو متقین ہیں ان کی پہلی صفت بیٹا کیا ہے؟ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب پر ان کی پہلی صفت، آپ غیب پر ایمان لاتے ہیں؟ ہاں ہم لاتے ہیں لفظوں کے ساتھ، ہم کہتے ہیں اللہ موجود ہے، ہم کہتے ہیں فرشتے موجود ہیں، ہم کہتے ہیں، ہم کلام کرتے ہیں ان ساری باتوں پر، ہم غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن قرآن کس طرح غیب کی بات کرتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے اس طرح ایمان رکھ کہ جس طرح تو تک رہا ہے۔ آپ کہیں گے یہ کہاں سے ترجمہ آیا؟ آئیں آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید کی بات ہم حدیث پاک سے۔ قرآن مجید صحیح بخاری حدیث نمبر 50، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 3 حالتیں ہیں۔ ایمان کی، اور اس پر تشریح کی، اور پھر ایک اور ایمان کی حالت کو دوسری حدیث چھوٹی سنا دو۔ فرمایا خدا کی عبادت اس حال میں کرو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، یا کم از کم اس حال میں کرو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہو۔ رسول پاک فرماتے ہیں تم اس طرح خدا کی عبادت کرو جس طرح تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ مولا کائنات سے کسی نے پوچھا یا علی آپ نے خدا دیکھا ہے؟ فرمایا میں اس وقت تک سجدہ نہیں کرتا جب تک دیکھ نہیں لیتا۔ تو اس نے کہا یا علی قرآن میں تو لکھا ہے کہ اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، تو آپ نے کیسے دیکھا ہے؟ فرمایا تو سمجھتا ہے میں ان آنکھوں سے دیکھتا ہوں؟ نہیں میں ان آنکھوں سے نہیں دیکھتا، میں قلب کی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، میں قلب کی آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ یؤمنون بالغیب، کسی کو دیکھنے کے لیے، کسی کو سن، خدا بولتا نہیں ہے، بولتا ہے۔ سنا ہے آپ نے؟ وہ ادراک میں اترتا ہے، وہ تو کہتا ہے میں تو تیری شارک سے زیادہ قریب ہوں، وہ کلام کرتا ہے، وہ ہماری سنتا ہے، اگر سنتا نہ ہو تو دعائیں کس سے کرتے ہیں؟ ہم نے اسے سننے کی جستجو کی کبھی؟ ہم نے کبھی اسے دیکھنے کی جستجو کی؟ ہم توجہ ہی نہیں کرتے، ہمارا یہ مقصد ہی نہیں ہے۔ دیکھیں ایمان لانے کے لیے دیکھنا ضروری ہے، یاد رکھیے گا میرا جملہ، ایمان لانے کے لیے، یقین کرنے کے لیے دیکھنا ضروری ہے۔ آپ کہیں گے کہ کیسے ضروری ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے رب العزت سے کہا، فرمایا تھا یا اللہ تو مردوں کو زندہ کرے گا؟ فرمایا ہاں کروں گا۔ یا اللہ مجھے دکھا تو دے، تو فرمایا تجھے یقین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا یا اللہ رب العزت فرمایا مجھے دکھا دے، فرمایا تمہیں یقین نہیں ہے؟ فرمایا یقین ہے لیکن اطمینان قلب کے لیے دیکھنا، اطمینان قلب کے لیے، بھائی نبی اطمینان قلب کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں، آپ نہیں دیکھنا چاہتے۔ موسیٰ نے کیوں کہا تھا؟ رب موجود نہیں تھا تو کیوں کہا تھا موسیٰ نے میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں؟ رب موجود نہیں تھا، پتہ نہیں تھا موسیٰ کا، موسیٰ کو پتہ تھا خدا موجود ہے اور کلام بھی کرتے تھے، پھر کیوں دیکھنا چاہتے تھے؟ بھائی یقین محکم کے لیے دیکھنا ضروری ہے۔ آپ نے اور میں نے کبھی دیکھنے کی جستجو نہیں کی، بلکہ ہم دیکھنا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ کسی نے دیکھنے والی بات ہمیں سمجھائی نہیں ہے، کسی نے ہمیں بتلایا بھی نہیں ہے، اسے دیکھا بھی جا سکتا ہے، کسی نے نہیں سمجھایا اسے سنا بھی جا سکتا ہے، کسی نے نہیں بتایا اس سے کلام بھی کیا جا سکتا ہے۔ ارے آئیں قرآن پڑھیں، اور قرآن میں تو خدا اس سے آگے بڑھ کے بات کرتا ہے، فرماتا ہے تو مجھے دیکھنے کی بات کرتا ہے، تو مجھے سوچنے کی بات کرتا ہے، تو مجھ سے کلام کرنے کی بات کرتا ہے۔ ارے تو میری طرف جستجو کر، میں تو تیرے ہاتھ بن جاؤں گا ہے، تو مجھے دیکھنے کی بات کرتا ہے، یہ تو بڑی چھوٹی سی بات ہے، میں تو تیرے پیر بن جاؤں گا جس سے تو چلتا ہے، میں تیری زبان بن جاؤں گا جس سے وہ بولتا ہے۔
جستجو تو کر، تو توجہ تو کر، تو سے ملنا تو چاہے، تو سے کلام کرنا تو چاہے۔ ہم جستجو ہی نہیں کرتے۔ چھوٹی سی مثال ہے کہ یہ نہ سمجھیے گا، مثال چھوٹی کہ نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں تو بہت سے خیالات ہمیں آتے ہیں نا، کیوں گیر لیتے ہیں؟ ہم نماز پہ توجہ نہیں دیتے، توجہ مرکوز نہیں کرتے۔ آپ دکان پہ بیٹھے ہو اور پیسے گن رہے ہو دکان پہ، اور ساتھ آپ اپنی زمین کے وہ دماغ میں زمین کے درخت گن رہے ہو یا گھر کی کوئی لڑائی سوچ رہے ہو، آپ پیسے گن سکتے ہیں؟ بتائیں، آپ پیسے گن سکتے ہیں؟ میں یہاں پہ تقریر کر رہا ہوں، ساتھ میں پیسے گن سکتا ہوں؟ آپ آپریٹنگ کر رہے ہیں، اگر توجہ نہیں دیں گے میری آواز کی طرف تو آپ آپریٹنگ کر سکتے ہیں۔ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، اگر گاڑی پر توجہ نہیں دیں گے آپ گاڑی چلا سکتے نہیں چلا سکتے۔ ہاں، ہم دیکھ رہے ہیں سامنے، باتیں بھی کر رہے ہیں، گفتگو بھی کر رہے ہیں، لیکن توجہ ہماری گاڑی میں رہتی ہے۔ اصل میں معاملہ یہ ہے، ہم خدا کو دیکھنے کی توجہ ہی نہیں کرتے، ہماری توجہ ہے ہی نہیں کہ ہم خدا کو دیکھیں۔ ہمیں خدا کو دیکھنے والی کہانی کسی نے سمجھائی نہیں۔ خدا کو یؤمنون بالغیب، ان کی پہلی صفت ہے کہ وہ غیب کو دیکھتے ہیں اور غیب پر یقین رکھتے ہیں۔ یقین کے لیے دیکھنا ضروری ہے۔ فرشتوں کو نہیں دیکھا جا سکتا، دیکھا جا سکتا، کیوں نہیں دیکھا جا سکتا؟ دیکھنے کی کوشش تو کرو۔ رسول پاک غائب ہے، ظاہری طور پہ اس وقت دیکھا نہیں جا سکتا۔ بھائی اولیاء کیسے دیکھتے ہیں؟ جن کو ولی کہتے ہیں وہ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں حضور کی کچہری میں چلا گیا، وہ کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ جستجو کرتے ہیں، وہ اس نقطے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب جستجو اپنے حد سے بڑھ جاتی ہے وہ نظر آنے لگتا ہے۔ ہاں، اب سمجھئے گا، دیکھنے کے لیے آنکھیں ضروری نہیں ہیں۔ اب میری بات ذرا سنیے، دیکھنے کے لیے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں، بالکل نہیں۔ دیکھنے کے لیے یہ آنکھیں ضروری نہیں ہیں، سمجھے میری بات، دیکھنے کے لیے یہ آنکھیں ضروری نہیں ہے۔ آپ بیٹھے دیکھ کچھ رہے ہوتے ہیں، آپ کے سامنے فلم کوئی اور چل رہی ہوتی ہے، آپ موجودگی میں بھی کچھ لوگ سن مجھے رہے ہیں، دیکھ مجھے رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے کہانی کوئی اور چل رہی ہو۔ کسی کو مسئلہ ہو، تھانے کے اندر اس کی FIR کاٹی جا رہی ہو، وہاں پر اسے فون آئے، بھائی تیری FIR ہے، ہاں بیٹھا رہے گا، لیکن وہ دیکھ FIR اس تھانے کو رہے گا، اس کے سامنے ٹیبل آ جائے گا، اس کے سامنے محرر آ جائے گا، اس کے سامنے کاغذ قلم آ جائے گی، وہ اپنے شعور میں سفر کرے گا۔ بھائی دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت کب ہے؟ نہیں ہے ضرورت۔ دیکھنے کے لیے توجہ کی کس کی ضرورت ہے؟ آپ یہاں سے موٹر سائیکل نکال لیں، آپ سارے دوست آئے ہیں مختلف جگہ سے، آپ آئے، میں آپ سے پوچھوں، بتائیں جی حافظ آباد سے لے کر یہاں تک آپ نے کیا کیا دیکھا؟ تو آپ کہیں گے مجھے ایک دو چیزیں یاد ہیں۔ آپ ساری چیزیں بتائیں گے؟ نہیں بتا سکتے، کیوں؟ ان کی توجہ نہیں تھی۔ جس طرف توجہ تھی وہ نظر آتا ہے، جس پر تمہاری توجہ ہوگی وہ نظر آئے گا، جس پر توجہ نہیں ہوتی وہ نظر نہیں آتا۔ بھائی مجنوں کو لیلا پر توجہ تھی، مجنوں کی توجہ لیلا پر تھی، اسے پورے جہان میں کچھ نظر نہیں آتا تھا، نظر آتی تھی تو لیلا نظر آتی تھی۔ جن کو توجہ جس پر ہوتی ہے وہی نظر آتا ہے، جن کو خدا کی چاہت کی توجہ ہوتی ہے انہیں خدا نظر آتا ہے۔ تم توجہ تو کرو، جب تم توجہ کرو گے تو وہ تمہیں نظر آنے لگے۔ بصارت کے قانون کے مطابق ہم اپنے عقل سے بصارت کو حکم دیتے ہیں، میں نے فلاں دیکھنا ہے۔ آپ آنکھیں بند کریں سارے، اور سارے بند کر کے آپ اپنے گھر کے دروازے کو دیکھیں اور کہیں دماغ کو میں نے دروازہ دیکھنا ہے اپنے گھر کا، نظر نہیں آئے گا؟ آئے گا، کیونکہ آپ نے اپنے دماغ سے اپنی بصارت کو حکم دیا ہے، دیکھ۔
جب حکم دیتا ہے وہ نظر آتا ہے۔ جناب والا دیکھنے کے لیے بصارت پر توجہ کرنا ضروری ہے، زور ڈالنا ضروری ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقین میں شامل ہونے کے لیے تجھے دیکھنا پڑے گا، توجہ کرنی پڑے گی، تجھے نماز میں توجہ کرنی پڑے گی۔ نماز کیا ہے؟ ارے نماز سجدوں کا نام نہیں ہے، نماز تو معراج کا دوسرا نام ہے۔ آپ نے نہیں سنا الصلاۃ معراج حضور نے ایسے ہی کہہ دیا تھا نماز مومن کی معراج ہے، حضور نہیں جانتے تھے معراج میں تو ملاقات ہوتی ہے۔ کبھی تم نے بھی ملاقات چاہی؟ نماز تو ملاقات کا نام ہے جناب والا۔ نماز بچوں کا کاروبار چلانے کا نام نہیں ہے، نماز بزنس کو بہتر کرنے کا نام نہیں ہے، نہیں، نماز ملاقات کا، نماز دیدار کا نام ہے، نماز یاد کرنے کا نام ہے، نماز اس کی طرف توجہ کرنے کا نام ہے کہ میں کٹ جاؤں دنیا سے اور اس کے لیے کھڑا ہو کر کہوں اللہ اکبر۔ جب تک تو کسی صوفی کے، کسی درویش کے، کسی کامل کے نگاہ تلے نہیں آئے گا وہ تجھے شک کی دنیا سے نہیں نکالے گا۔ ابھی تمہیں یہی شک ہے کہ وہ نظر ہی نہیں آتا، ارے یقین پیدا کر، وہ نظر آتا ہے۔ پھر جب تک تجھے دیکھنے کا یقین پیدا نہیں ہوگا کہ وہ نظر آتا ہے، وہ نظر آتا ہے، پہلے یہ یقین کر، پھر جستجو کر۔ جب یہ یقین کر کر جستجو کرے گا پھر رہے گا یہاں بیٹھا مدینے والا تاجدار نظر آئے گا، نجف والا تاجدار نظر آئے گا۔ وہ کیسے دیکھتے تھے؟ وہ ایسے ہی تو دیکھتے تھے۔ تمہاری جس طرف توجہ ہے تمہیں وہ نظر آتا ہے، جس طرف توجہ نہیں ہے وہ نظر نہیں آتا۔ پتہ چلا ہمیں خدا کی طرف توجہ ہی نہیں ہے نا، توجہ نہیں ہے۔ اس سے اگلی باتیں وہ اگلی باتیں نہیں کر رہا، یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان۔ جب تک تمہیں غیب پر ایمان اس طرح نہیں ہوگا کہ وہ حاضر ہے، تب تک تمہارے دامن گیر یہ روحوں کے یہ بٹن نہیں کھلیں گے۔ یہ تو کمرہ ہے جناب والا، یہ کمرہ ہے، یہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اس is a room، یہ عمارت ہے، یہ کمرہ ہے جس کے اندر انسان رہتا ہے۔ یہ انسان نہیں ہے، یہ مکان انسان ہے، یہ لباس انسان ہے۔ اس کے اندر انسان رہتا ہے، جو دیکھتا ہے، جو سنتا ہے، جو بولتا ہے، جو کلام کرتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ الامر ربی، وہ روح ہے اور وہ خدا کا امر ہے، اور وہ بھی روح ہے اور وہ بھی روح ہے۔ یہ بھی نور ہے اور وہ بھی نور ہے، یہ بھی نور ہے اور وہ بھی نور ہے۔ فرق صرف یہ ہے یہ اس نور سے جدا ہے، جب تڑپ کرے گا تو یہی نور اس نور کو دیکھ لے گا۔ تڑپ جب جستجو کرے گا، جب تفکر کرے گا۔ یہ پچھلی رات کو پتہ اٹھنے والی عبادت کیا ہے؟ تہجد ہے، اور نفلان دنو اللہ لوڑ کوئی نہیں، نا 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 نا، نفلوں والی ضرورت نہیں خدا کو۔ عبادت کے لیے فرشتے کافی تھے، عبادت کے لیے انسان نہیں، جستجو کے لیے۔ کیا جستجو؟ پچھلی رات کی کہتے ہیں عبادت کے لیے تو بڑا مزہ ہوتا ہے بھائی، عبادت سکھو کیڑی عبادت کرنی ہے تہجد وقت، جستجو کرنا ہے۔ کیا جستجو کرنا ہے؟ اس لیے پچھلی رات کی عبادت کہتے ہیں کیونکہ کوئی اٹھا نہیں ہوتا، نہ شور ہے، نہ شرابہ ہے، نہ کاروبار کا جھنجٹ ہے، نہ بچے، نہ بیوی، نہ گھر، نہ بار، کوئی رولا نہیں ہے، سارے سوئے ہوئے ہیں۔ دنیا سو رہی، کاروبار سو رہا ہے، اولاد سو رہی ہے، بزنس سو رہا ہے، سب سو رہا ہے۔ تو اٹھ خدا کے لیے، یا اللہ میں جاگتا ہوں صرف تیرے لیے، میں جستجو کرنے اٹھا ہوں تیرے لیے، تو مجھے نظر تو آ۔ فرماتا ہے جب تو جستجو کرنے آتا ہے پھر میں تجھے نظر آنے لگتا۔
پچھلی رات کی عبادت نفلی عبادت وہ نہیں ہے، جستجو کرنا ہے بابا، جستجو تو کرو بھائی۔ ابھی میں کل درباش میں ٹائل کے لیے گیا تھا، مجھے ٹائلوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ بھی زندگی میں بہت سے کام ایسے کرتے ہیں جن کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، لیکن آپ جب جستجو مکان بناتے ہیں آپ کو پتہ نہیں، آپ کو مستری، آپ مستری نہیں ہیں نا۔ جب آپ مکان بنانے لگتے ہیں، آتے ہیں، دیکھتے ہیں، آپ اپنے مکان کی ایک چیز کو بڑی غور سے دیکھتے ہیں، جہاں سے خراب ہو آپ یہ پلسٹر آپ نے تو نہیں کرنا سیکھا نا، لیکن جستجو کرتے ہیں تو آپ مستری کو بلا کے کہتے ہیں بھائی ایتھو خراب ہے، کیوں؟ آپ جستجو کرتے ہیں بابا۔ بادشاہ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے بات کر کے قلم توڑ دی، فرمایا اے تن رب سچے دا حجرہ وچ پا فقیرہ جھاتی ہوں، اے تن رب سچے دا حجرہ وچ پا فقیرہ جھاتی ہوں، نہ کر منت خواج خضر دی وہ تیرے اندر آپ حیاتی ہوں، شوق دا دیوا بال اندھیرے، شوق دا دیوا بال اندھیرے، اندھیرا ہے آنکھ بند کر اندھیرا نظر آتا ہے، ارے جب تیرا جستجو ہوگی پھر آنکھ بند کرے گا اندھیرا نظر نہیں آئے گا، آنکھ کھولے گا دنیا نظر آئے گی، آنکھ بند کرے گا یار نظر آئے گا۔ شوق دا دیوا بال اندھیرے، متاں لبی وسط کھڑاچی، وسط کہتے ہیں درمیان کھڑاچی ہونی ہے گم ہو جانا، فرمایا جب اندر دیکھے گا تو تجھے وہ گم ہونے والی چیز نظر آ جائے گی، پھر کیا ہوگا؟ او مرن تھی اگے مر گئے یا حضرت باہو، او مرن تھی اگے ہی مر گئے یا حضرت باہو، جنہ حق دی رمز پچھاتی، جب تو حق جان لے گا، جب حق پہچان لے گا۔ جناب والا میں سمجھانے کے لیے کیا سمجھاؤں آپ کو، میں بتلانے کے لیے کیا بتلاؤں آپ کو، یہ ہے حسن صاحب، ان کا میں انہیں یہ بتاؤں، میری بات سمجھیے گا، غور کرنے کو کیجیے گا، شاید میں آپ کو سمجھا پاؤں۔ میں انہیں یہ اگر بتا دوں کہ پتر جدوں تو وڈیرا ہونا نا، تو مرن تو 20 دن پہلے تیرے ترے پتر دو تیاں فلاں، ایک جری تیئے ہو فلاں کار بیتی ہونی ہے، دوجی فلاں کار بیتی ہونی ہے، ایک پتر فلاں کار بیتا ہونا ہے، ایک پتر فلاں کار بیتا ہونا ہے، مکان تیرے ترے ہونے نے، اے تیری کہاں تین نے آنا بھی یہ جری جستجو تے اگر اولا ہے تیرے پہ میں کہ بس تیرے کو نے کروائی جائے تے اپنے آپ تے اس منزل تے پہنچ جائے۔ میری گال غور کرے آجے، بات سمجھن دی کوشش کرے آجے، اگر تو سمجھ گئے میں نے آج 30 سال بعد دی گال دس دیا تے 30 سال بعد اگر جا کے ان دنال اوہی ہو گئے جو میں کہہ دیتا سی، یہ سیم ایز اٹ از انہی ہو گئے جو میں کیا سی 30 سال بعد، تے کی سوچے گا یہ کہ میں ایویں ذلیل ہوندہ رہا، میں ایویں سب کچھ کرتا رہا، ایک گل تو نہ میں 30 سال پہلے دا چھڑی سی دکھائی نہیں ہونا ہے، میں نہیں سا چاہتا پھر بھی ہو، میں تے نہیں سا چاہتا میرے پتر دا بیاہ ادھر ہو گیا، میں نہیں سا چاہتا اے زمین میرا پرا کھو کے لے جے گیا، پر ایک گل تو نہ میں نہیں دا چھڑی سی۔ اور سمجھتے صحیح اللہ اندہ ہے میں تقدیر لکھ چھڑیے کڑے رولے روپے ہیں، میں تیرا جمن لکھیا ہے، میں تیرا مرن لکھیا ہے، میں تیری اولاد لکھی، میں تیرا رزق لکھیا ہے، میں تیری ساما لکھیا، کڑے رولے جو پہ گئے ہیں، یاد کر تے میں نے یاد کر، بس تیرا کام دنیا دے میں نے یاد کرنا ہے، باقی کہانی لکھ کے کال دیکھی ساری، وہ جو تو کر رہا ہے وہ اس نے پہلے کر دیا ہے۔ اے وڈیرے بابے جرے نا، اے میری گال میں ہو سکتا کوئی سمجھ جائے، آج رے وڈیرے بابے سچی گال دسو، اپنی مرضی نہ زندگی گزر دی رہی ہے کہ اپنے آپ ہی تکے وقت دے رہے ہیں جو ادھر جدھر نہیں سی دل ادھر کیوں مڑتا رہے ہیں؟ دسو جی بندے دی زندگی نہ بیرا ویر ایس مرضی اگر تیری مرضی چلنی ہے تیرا عبدی کی تو چلنی ہے،
پائی آندے نے دو خدا رب نہیں بنائے. کیوں؟ کیونکہ دو ہوندے تے لڑائی پہ جانی سی جان دی. ایک میں ہو سکتا ہے وہ دو خدا نہ بناوے, لڑائی پہ جانی ہے, وہ انہیں خدا بنا دے, ہر بندہ یہ اپنی مرضی کر کے بہ رہے. ممکن نہیں تھا, یہ جہاں چل نہیں سکتا تھا. تیری مرضی اپنی, میری مرضی اپنی, ان کی مرضی اپنی, ان کی مرضی اپنی, ان کی مرضی اپنی, ساری مرضیاں مل کر جہاں نہیں چل سکتا تھا. جہاں اسی کی مرضی سے چلے گا, اس نے تقدیریں لکھ کر دے دی ہیں. تیری اور میری مرضی میں کیا ہے؟ ہاں بس رک کے وہ تقدیر کے بدلنے کی بات بتا دیتا ہوں. وہ کیا ہے؟ تقدیریں بدلتا ہے, میں یہ نہیں کہتا تقدیریں نہیں بدلتا, لیکن پہلے تقدیر پر تو یقین کر, پھر بدلنے پہ یقین کرے گا. تجھے بھی تقدیر پر یقین نہیں ہے, تو اپنی جستجو کیے بیٹھا ہے, تو اپنا. بھائی اس اللہ رب العزت نے اے بھی دا چھڑے ہے کہ قیامت والا دیہڑا ہونا ہے, رسول پاک دی اولاد دے وچوں اللہ رب العزت. آپ فلم دیکھو نہیں یار, انڈیا کی فلم پرانی فلمیں ہوتی تھی, وہ پتہ کیا کرتے تھے, ایک بندہ مار دیندے سن تے 5 سالہ بعد آندے سن او جی پھر یار سمجھو تو صحیح میری انجی نہیں سی ہوتا جی, یہ بچھڑ گیا سی تھے آج پھر ہے. رب نے بھی عجیب سی فلم بنائی ہے, عیسیٰ کو بھیج کر کہتا ہے بلا لیا پھر بھیج لیا. دماغ یقین کرتا ہے, وہ کہتا ہے میں نے بندے کو بھیجا تھا پھر اٹھا لیا ہے, پھر نیچے بھیج. اس نے کہانی ہی ایسے لکھی ہے. جب وہ لکھنے پہ آتا ہے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے. پھر وہ نبی بناتا ہے, پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجتا ہے, اور بھیج کر پھر اولاد رسول میں سے پھر محمد المہدی کو بھیجتا ہے, اور پھر کہتا ہے تو ہے نبی ضرور, تو ہے رسول ضرور, پر اس کے پیچھے کھڑا ہو کیونکہ میں نے محمد رسول اللہ کی توقیر بیان کرنی ہے. اس نے کہانی لکھ دی ہے. ارے صرف یہ کہانی نہیں ہے, اس نے تو قیامت کے دن والی بھی کہانی لکھ دی ہے کہ وہاں پہ اسٹیج لگے گا اور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم تب فرما رہے ہیں. ابو بکر جنتی ہے, عمر جنتی ہے, عثمان جنتی ہے, فلان جنتی ہے, یہ جنتی ہے. بھائی جنتی ہونے کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے کہ حضور نے کرنا ہے؟ معاملے دو ہی ہیں, یا فیصلہ خدا نے کرنا ہے یا حضور جانتے ہیں فیصلہ ہوگا کیا. معاملے دو ہی ہیں, یا حضور نے فیصلے کرنے ہیں, وہ ادھر بھی کر رہے ہیں, تو اگر خدا نے کرنے ہیں تو حضور جانتے ہیں وہاں فیصلے ہوں گے کیا. کیونکہ لکھ دیا گیا ہے میرے دوست, تیرا کام اور میرا کام ان کہانیوں کو سمجھنا نہیں ہے, تیرا اور میرا کام جستجو کرنا. کس کی جستجو کرنا؟ رب کی جستجو کرنا. بھائی اگر تم بیٹے پیدا کرو, بیٹیاں پیدا کرو, کاروبار کرو, مکان بناؤ اور مر جاؤ, پھر تم میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. جانور بھی مکان بناتا ہے, بچے پیدا کرتا ہے, اپنی زندگی کے مطابق کام کرتا ہے, مر جاتا ہے. نہیں کرتا. کبوتر سے لے کر, گدھے سے لے کر, گھوڑے سے لے کر, شیر سے لے کر, چڑیا اور مینک سے لے کر, ہر چیز اپنی استطاعت کے مطابق مکان بناتی ہے, اپنی طاقت کے مطابق جوڑے بنتے ہیں, اپنی طاقت کے مطابق اولاد ہوتی ہے, اپنی طاقت کے مطابق مر جاتے ہیں. اگر تم بھی یہی کر رہے ہو تو پھر تم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے. فرق تب ہوگا جب تم جانوروں سے کوئی اور کام کرو گے. جانور جستجو نہیں کرتے, تم خدا کی جستجو کرنے شروع کرو. اسے دیکھو, اسے سنو, اسے جانو, اور اس کی طرف سفر کرنے کی کوشش کرو. موت پر حق ہے, سب نے مر جانا ہے, کس نے یہاں رہنا ہے؟ کوئی کہے میں نے نہیں مرنا, سب نے مرنا. موت یقینی ہے اور برحق ہے. میرے دوست اگر قرآن سے بھی فائدہ چاہیے تو شک کو دور کر. جب شک دور ہو جائے گا, یقین کی دنیا میں قدم رکھے گا, اللہ رب العزت تیرے ظاہر اور باطن کے عیبوں کو ختم کر دے گا. جستجو کیا کریں میرے دوستو, جستجو کریں اسے دیکھنے کی, خواہش کریں اسے دیکھنے کی, دعا مانگا کریں اسے دیکھنے کی. ہم نے اس کو یا اللہ مجھے, میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سنیے گا, حضور کی اپنی دعا, فرمایا یا اللہ مجھے اپنی محبت دے دے. حضور کی دعا. اچھا حضور کو اللہ کی محبت نہیں ہے, پھر بھی حضور دعا مانگے.
یا اللہ مجھے اپنی محبت دے دے، یا اللہ اب سنیے گا، یا اللہ مجھے ان لوگوں کی محبت دے دے جو تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ میری حضور کی دعا ہے، یا اللہ مجھے اپنی محبت دے اور ان کی دے جو تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ بڑے قیمتی لوگ ہوتے ہیں بابا، سمجھانے کے لیے۔ اب ایسے کرنے میں حضور کو دیکھا تھا ظاہری طور پہ؟ نہیں نہ دیکھا تھا۔ تو حضور نے فرمایا اے عمر اور علی جاؤ جا کے حضرت اویس سے کہنا میری امت کے لیے۔ تو جب وہ گئے تو بابا جی بڑے کوڑے سے حضرت اویس سے کرنے، واقعہ بڑا لمبا ہے، بس اتنی سی بات دیکھی۔ جب وہ آ گئے نا، وہ جبہ شبہ لے لیا، معاملہ ختم ہو گیا، تو انہوں نے کہا ہاں جی آپ نے حضور کو دیکھا ہے؟ حضرت اویس کرنی نے سوال کیا آپ نے حضور کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں دیکھا ہے۔ اچھا پھر کوئی بات بتائیں جو حضور والی۔ تو حضرت عمر فاروق بتانے لگے کہ حضور اس طرح چلتے تھے، اس طرح بیٹھتے تھے، اس طرح باتیں کرتے تھے۔ تو حضرت اویس کرنی کہتے ہیں نہیں یہ باتیں نہیں پوچھیں، بتاؤ حضور کا چہرہ کیسا ہے۔ اب وہ چہرہ بتانے لگے، کہتے ہیں یہ بھی بات نہیں، یہ بتاؤ ان دو بھووں کے درمیان بال کتنے تھے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ جس نے نہیں دیکھا، جس نے کہا یہ بتاؤ نا یہ جو دو بھویں ہیں ان کے درمیان بال کتنے تھے؟ حضرت عمر فاروق چپ کر گئے، کیا بتاؤں کتنے بال تھے؟ تو حضرت اویس کہتے ہیں میں بتاؤں کتنے بال تھے؟ میں بتاؤں کتنے بال تھے؟ کہتے ہیں اتنے خشخاش اوپر پہلا بال تھا، اتنے خشخاش نیچے دوسرا بال تھا۔ بھائی دیکھا تو ہے نہیں، بتا کیسے رہے ہیں؟ اگلا جملہ حضرت اویس کرنی کا سنیے گا، فرمایا جو تم نے دیکھا ہے وہ محمد نہیں ہے، وہ سایہ محمد ہے۔ وہ جو تم نے دیکھا ہے وہ سایہ محمد تھا، اگر محمد رسول اللہ کو تک لیتے جل جاتے، تک نہ سکتے۔ کیا بات کرو گے دیکھنے والوں کی۔ حضرت احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ ہوئے، ان کا اپنا فقہ حنبلی موجود ہے۔ وہ خود جاتے اس کے پاس حضرت ذنون مصری کے پاس۔ حضرت ذنون مصری روڑی کے اوپر رہا کرتے تھے۔ کس کے اوپر؟ روڑی کے اوپر، ننگے پیر، بال الجھے ہوئے۔ تو حضرت احمد بن حنبل یوں جا کے نا ذنون مصری کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ذنون مصری آنکھ اٹھا کے کہتے مولوی پورا جہان تجھے سننے آتا ہے، تو میرے پاس کیا لینے آتا ہے؟ پورا جہان تو تجھے سننے آتا ہے، اتنا بڑا مفتی۔ تو فرمایا حضور مجھے اپنے سامنے کھڑے ہونے دیا کرے۔ کھڑے ہوتے رہے۔ ایک دن بیٹوں نے سوال کیا حضرت احمد بن حنبل سے، اتنے بڑے بڑے علماء اور محدثین آپ سے گفتگو سننے آتے ہیں، آپ اس پاگل کے پاس کیا لینے جاتے ہیں؟ وہ پاگل جو ہے اس کے پاس کیا لینے جاتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں بیٹا آپ بتاتا ہوں کیا لینے جاتا ہوں۔ فرمایا حضور کیا لینے جاتے ہیں؟ فرمایا لوگ سارے مجھ سے محمد رسول اللہ کی باتیں سننے آتے ہیں، میں بشر الحافی کے پاس اس کی آنکھوں میں مصطفیٰ دیکھنے جاتا ہوں۔ دیکھو تو صحیح، یہ آپ نے قصیدہ بردہ سنا؟ قصیدہ بردہ اس کا نام ہے چادر والا قصیدہ۔ کس کا قصیدہ؟ اس کا نام ہے چادر والا۔ یہ نام حضرت امام شرف الدین بصیری نے یہ قصیدہ لکھا۔ امام شرف الدین بصیری نے یہ قصیدہ لکھا، قصیدہ بردہ شریف۔ تو جب آپ بیمار ہو گئے نا، تو بیمار 16 سال بیمار رہے، اور بیماری کی حالت میں حضور خواب میں آئے، تو حضور نے فرمایا شرف الدین وہ ذرا مجھے سنانا وہ قصیدہ سنا۔ تو حضرت شرف الدین بصیری نے قصیدہ سنایا۔ حضور نے چادر تحفے کے طور پر رات کو آپ کو دی، خواب میں چادر دی، چادر دی رات کو خواب میں۔ پتہ نہیں کس کو دیکھتے ہو؟ امام شرف الدین اسے بازو کو فالج تھا، اٹھے تو فالج ٹھیک ہو گیا، چادر اوپر لی تو بڑے خوش ہو کے بازار میں نکلے، واہ 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 آج یار کی ملاقات ہو گئی۔ یار نے تحفے کے طور پر چادر دی، بار بار چادر کو چومنے کے یہ مصطفیٰ نے مجھے دی ہے۔
تو چادر کو بار بار چومیں، اور قصیدے کا نام بدل کر، پہلے قصیدے کا نام تھا قصیدہ محمدیہ، تو بدل کے رکھ دیا قصیدہ بردہ، چادر والا قصیدہ، کہ اس قصیدے کے بعد مجھے چادر ملی۔ اب سمجھیے گا میرا حال، جملہ سنیے۔ شرف الدین بصیری بازار سے گزرتے گزرتے ایک چوک سے گزرے، ایک بابا ملنگ بیٹھا ہوا، کہنے لگا شرف الدین، پوچھا جی کون؟ کہنے لگا کہ شرف الدین آنا ذرا، مجھے وہ قصیدہ سنا جو رات کو مصطفیٰ کو سنا رہے تھے۔ وہ قصیدہ سنانا جو رات کو مصطفیٰ کو سنا رہے تھے۔ شرف الدین آنکھیں کھول کر کہنے لگے وہ قصیدہ تو میں نے کسی کو نہیں سنایا، وہ تو میں نے صرف خواب میں مصطفیٰ کریم کو سنایا ہے۔ تم کیسے سن رہے تھے؟ وہ خواب کی بات ہے، میں حضور کو سنا رہا تھا، بابا تم کتنے سن لے ہیں؟ فرمایا شرف الدین جب حضور تمہارے پاس کھڑے تھے، حضور کے پیچھے میں ہی تو کھڑا تھا، اور کون کھڑا تھا؟ بادشاہ سلطان باؤ فرماتے ہیں اے تن رب سچے دا حجرہ ویچ پا فقیرہ جاتی ہوں، نہ کر منت خواج خضر دی تیرے اندر آپ حیاتی ہوں، شوق دا دیوہ بال اندھیرے متا لبی وسط کھڑاتی، شاید تمہیں یار مل جائے، جستجو کرو رونا دل دی میل مکاوے، اور نالے وچھڑے یار ملاوے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ حضرت بابا میاں امیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رونا دل دی میل مکاوے اور نالے وچھڑے یار ملاوے، رومن دھومن والے محمد بخشا مول تو دریاوے۔ تو رو کے تو دیکھ ان کے لیے، وہ نظر کیوں نہیں آتے؟ تو جستجو تو کر دیکھنے کی، وہ نظر کیوں نہیں آتے؟ وہ تو کہتا ہے میں ہر جگہ موجود ہوں پر تمہیں نظر کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ تم نے دیکھنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ فرشتے غائب ہوں یا رسول پاک غائب ہوں، وہ قیامت پر جو غیب ہے ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت باتیں خوش گئے، کچھ کو سمجھ نہیں آئیں، کچھ کو شاید آئی ہو، شاید کسی ایک کو بھی آ گئی ہو، میرے لیے کافی ہے، کیونکہ نہ اس طرح کی باتیں سمجھانی بڑی مشکل ہے اور کرنی پھر اس سے زیادہ مشکل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور سے محبت کا شوق پیدا کرتا ہے، دلوں میں اس محبت کا چراغ روشن ہو جائے، تعلق پختہ ہو جائیں، ربط قائم ہو جائیں، تاروں سے تارے جڑ جائیں۔ مرشدہ کیوں امید ہے؟ کٹے منجنگن واسطے نہیں امید ہے، نہ پتر لین واسطے امید ہے، نا نا نا۔ میں یار ایک چھوٹی سی مثال نہ اور دے دوں آپ کو، شاید آپ کو میری بات کی اور کلیرٹی آ جائے۔ یہاں پہ نا آپ کو چھوٹے ہوتے، آپ یہ دونوں نہر پہ نہانے چلے جائیں، تو آپ جب نہر میں چھلانگ لگائیں تو آپ کی انگلی پہ کوئی چیز لگ جائے، تو وہ آہستہ آہستہ وہ زخم ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ نشان رہ جائے گا، ٹھیک ہے؟ جب آپ اس عمر میں پہنچے تو پھر ایک دن ملاقات ہو، تو جب وہ انگلی سامنے آئے گی نا تو کہیں گے اچھا، تو آپ کو یاد، آپ کو وہ منظر یاد آ جائے گا، بلکہ یہاں تک یاد آئے گا وہ خون نکلنا بھی یاد آ جائے گا، آ جائے گا نہیں؟ وہ نشان یاد آئے گا، وہ خون نکلنا یاد آ جائے گا۔ کیسے یاد آیا؟ کیونکہ دو دوست ملے، واقعہ ایک تھا، نشانی موجود تھی، یاد مل گئی، سکرین سامنے آ گئی۔ بس یہی بات ہے، جب مرشد کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کتنے ڈھونڈنا پھرنا ہے، عالم ارواح میں تو نے اور میں نے مل کے نہیں خدا کو دیکھا تھا، وہ دیکھ وہی تو سامنے موجود ہے۔